اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے نور بیٹا آپ اسٹارٹ کرو. اچھا ٹھیک ہے. نبیہ از ہیئر ٹو. اوکے اچھا کدھر سے اسٹارٹ کروں؟ اسٹارٹنگ یہاں سے. اچھا قال فما فأحذبوا. میم فما جی یہ میم ہے فما. فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مس- مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان ایک فيها منٹ ایک من منٹ ایک منٹ ایک منٹ. اخفا پراپر 2 سیکنڈ کا. ما كان. من كان فيها من المؤمنين. دیکھو اب نیکسٹ ٹائم کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ اخفا پورے 2 سیکنڈ کا ہو. یہاں پر بھی آیا تھا چھٹیاں، یہاں پر بھی آیا تھا تو مس ہو گیا. ٹھیک ہے پورے 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے. اوکے فاطمہ آپ پڑھو بیٹا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو ساحر ون أو یہاں پہ حمزہ ہے نا تو سا ادھر ہے، ہم یہاں پہ اقفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. ساحر سین أو کو کھینچنا ہے نا فاطمہ، سین کو ساحر أو مجنون. اوکے ہنا آپ پڑھیے. ہنا آپ کا مائک صحیح ہے آج؟ ہنا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کا نا مائک کا کوئی آپشن جو ہے وہ آف ہو گیا. آپ میرا بھابھی کو دکھاؤ جا کر، اس کو بولو کہ اس کو چیک کرے کہیں سے سیٹنگ میں جا کے نا مائک کا آپشن آف ہو گیا، کیونکہ آپ کا مائک شو ہی نہیں کر رہا اس کے اندر. بند کھول کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، مائک کا آپشن آف ہو گیا کہیں سے. آپ چیک کروا لو ورنہ پھر روزانہ یہی پرابلم ہوتا رہے گا، یا پھر آپ کسی اور کے سیل فون سے آن لائن آئے. نبی ہے جب تک آپ پڑھو بیٹا. جی کدھر سے؟ یہاں سے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. آپ کو تھوڑا سا اور موٹا کر کے اقیم. عقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. رافع کرمیم.
كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين حتى حين حتى حين. Alhamdulillah, very good. Alhamdulillah, Nabiha, when you are reading, I cannot even figure out it's me or it's you. Alhamdulillah, you are reading as same as me. Like I pray for you, like you read more better than me, inshallah. Okay. Okay, Noor, your turn. अच्छा किधर किधर Yeah. अच्छा بس فأتوا عن أمري Not true. Really. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوما نوح وقوما نوح من قبل إنهم كانوا एक मिनट Noor, देखो, I told you last time when it's a stop sign, it's better to stop on a stop sign rather than you break the breath here, right? So better to stop here and then from here till here you can continue, okay? So if it's lam alif la, then no problem. But if it's fa, jim, za, then better to stop on the stop sign if you are feeling like I will stop here or here, okay? So read from here again. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Take the voice in the nose because it's tanween and next letter is not a throat letter. Okay. قوما فاسقين. Very good. Okay. Fatima. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء here. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. बस यहाँ तक. ओके. हिना माइक ठीक हुआ बेटा? हाँ अब तो नजर आ रहा है. माइक अनम्यूट करो. बात करो. नहीं, स्टिल कोई ऑप्शन ऑफ है आपके पास इसके अंदर. सेटिंग में कोई ऑप्शन ऑफ है. या तो आप एक काम करो, आप जूम को ना पूरा डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड करो. ठीक है. आप बोलो मीना भाभी को मेरा जूम डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड कर दो. फिर दोबारा से आ जाओ. जब तक मैं लेसन सुन के लेसन कराना शुरू करूँगी जल्दी से हो जाएगा डाउनलोड. ठीक है. वरना फिर आपका ये प्रॉब्लम रोजाना होता रहेगा. ओके. नबीहा आप पढ़ना शुरू करो बेटा.
यहाँ से جی الرحمن بسم اللہ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر تنوین اور لیفٹ لیٹر کیا ہے؟ تھروٹ لیٹر. تو یہاں پر اظہار کرنا. یہاں سے دوبارہ پڑھنا. اس کا مطلب اسٹریچ نہیں نہ کرنا. ہاں اسٹریچ نہیں کرنا ہے یہاں پر, یہاں اظہار ٹھیک ہے. کرنا. ولا تجعلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول نون کو نہیں پڑھنا ہے یہاں پر, نون کو ڈائریکٹ را سے ملانا ہے. من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے, کھینچنا نہیں ہے. ساحر أو مجنون. ہم لوگ کا لیسن ایک پیج ہی تھا نا, یا ہم نے 1.5 کیا تھا؟ We finished the surat. وہ بھی اوکے. ایک دو آیت اور پڑھ. أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم. ایک منٹ, پتہ ہے کیا ہوا؟ تو پہ بہت اسکریچ ہو گیا, یہاں پہ مد بن گیا, اور یہاں پہ فما پہ مد تھا, تو بس خالی مدہ جتنا اسکریچ ہوا. اس کو دھیان رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ مدہ ہے تو ون فنگر اوپن اینڈ کلوز, دس مچ اسکریچ. ادروائز آپ نے یہاں پہ ایک مد لگا دیا اگر زیادہ اسکریچ کر دیا, اور یہاں پہ مد تھا تو یہاں اسکریچ نہیں ہے. اب آپ یہاں سے دوبارہ سے پڑھو. جی قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم. اوکے, اب کس کا ٹرن ہے؟ نور. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اوکے, بس یہاں تک. فاطمہ پڑھو بیٹا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو رزاق ذو القوة المتين. اوکے, نبی ہاں پڑھ لو بیٹا. جی بسم اللہ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم ہاں ایک منٹ, یہاں ادغام ہے نا, تو کہو می یومہم میم کو جب ہم یا سے ملائیں گے تو ہم مرج کریں گے جب وائس کو, تو یہاں ادغام کرنا ہے, ٹھیک ہے. یرملون ہے نا. جی من يومهم الذي يوعدون. الحمدللہ, صدق اللہ العظیم. الحمدللہ, ویری گڈ ماشاءاللہ. ایک سیکنڈ ذرا سا رکنا تو میں دیکھوں. ہنا آپ یہاں سے بند کرو, میں آپ کو واٹس ایپ پہ لے لیتی ہوں, ایٹ لیسٹ آپ کا لیسن مس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. میں واٹس ایپ پہ کال کر رہی ہوں, آپ وہاں سے بند کرو.
السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں تو میں پھر اس کو یہیں پہ رکھتی ہوں تاکہ آپ اپنا کم از کم لیسن نہیں پڑھائیے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ اپنا پھر واٹس ایپ زوم جو ہے نا اس کو پورا ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کریں. اوکے صحیح ہے. اگر آپ کو دوسرے فون سے کنیکٹ کرنا ہے آیتیں دیکھنے کے لیے تو آپ کسی اور کے فون سے کنیکٹ کر لو زوم سے تاکہ آپ کو دوسرے فون سے نظر آتا رہے اور اس فون سے آپ سنا لو، ٹھیک ہے؟ سورۃ الطور مکیہ. سورة مكية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. والطور. والطور. جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا تھا جس پہاڑ پر، اس پہاڑ کا نام طور تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پروفٹ ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی ہے. لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فرشتہ بھیجتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن اسی طرح سے نازل ہوا. جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے وہ سارے الفاظ. لیکن اللہ اس طرح سے انڈائریکٹ بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج پہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی تھی لیکن وہ عرش پر تھے، وہ زمین پر نہیں تھے. اور زمین پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ایک واحد پروفٹ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور کہاں فرسٹ ٹائم؟ جب طور پہ بلایا تھا. طور پہاڑ کا نام ہے، ماؤنٹین کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا جب ان کو بتایا تھا کہ میں تمہیں پروفٹ بنا رہا ہوں اور اب میں تمہیں جو ہے وہ دو جو ہے وہ میریکل دے رہا ہوں. ایک یہ تمہارا ہاتھ جو ہے وہ مون کی طرح برائٹ وہ کرے گا، شائن کرے گا، اور پھر دوسرا جو ان کی اسنیک بن جاتی تھی ان کی جو اسٹک تھی. تو یہ دونوں چیزیں جہاں پہ بلا کے دی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس ماؤنٹین کا نام طور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی ہے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں. کلیم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی موسیٰ علیہ السلام سے. تو وہ واحد پروفٹ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی. اور قرآن میں بہت زیادہ ان کی اسٹوریز ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی تھی، تو ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور والطور وکتاب مسطور وكتاب وكتاب مسطور. فی رق منشور في رك منشور. والبیت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع. والسقف المرفوع. اچھا، یہ جو بیت المعمور ہے نا، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے؟ معمور، بیت المعمور کون سا گھر ہے؟ جو ہم جہاں جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ ہم راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بالکل ٹاپ پر، آسمان میں بالکل ٹاپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور گھر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور خانہ کعبہ ہے بالکل ٹاپ پر. اور اس کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کون طواف کرتے ہیں؟ فرشتے، ٹھیک ہے؟ اس کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ سارے اینجلز طواف کرتے ہیں، راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھومتے ہیں. اور وہ جو اینجلز ہیں نا، وہ ایک دفعہ جب ایک راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہیں نا تو لائف ٹائم ان کی ٹرن دوبارہ نہیں آتی ان کی ٹرن. اور وہ جب نیچے دیکھتے ہیں کہ کوئی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو ایک چکر کے بعد دوسرا لگا رہا ہے، دوسرے کے بعد خانہ کعبہ کا تیسرا چکر لگا رہا ہے. طواف کرتے ہیں نا 7 چکر لگاتے ہیں، تیسرے کے بعد چوتھا لگا رہا ہے. تو وہ اتنی حسرت سے دیکھتا ہے نیچے اور کہتا ہے کہ کتنے بلیسڈ ہیں یہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں. اور ان کو قدر بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے بلیسڈ ہیں کہ ان کو ایک ٹائم کے بعد دوبارہ
وہاں پہ گھومنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ جو فلور ہے وہاں پہ سوچیے ہر پروفٹ کے فٹ اسٹیپس ہیں، ہر پروفٹ نے اس جگہ پہ قدم رکھا ہے. تو کتنی بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ آپ کا پاؤں اس جگہ پہ پڑ رہا ہے جہاں پہ پروفٹ تھے، اور آپ اس جگہ پہ گول گول گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، جس جگہ پہ جب فرشتے نیچے دیکھتے ہیں تو وہ حسرت سے دیکھتے ہیں، وہ جیلس فیل کرتے ہیں، وہ جیلس تو نہیں بولیں گے، لائک وہ فیل کرتے ہیں اس چیز کو کہ لائک ہم الاؤڈ نہیں ہیں ایک چکر کے بعد دوسرا چکر لگانے کے لیے. ہمارا اتنے اللہ کے اینجلز ہیں کہ ایک ٹائم میں بس ایک دفعہ ان کا راؤنڈ کا نمبر آتا ہے، ایک دفعہ، اس کے بعد لائف ٹائم ان کا نمبر نہیں آتا، حالانکہ وہاں پہ مستقل وہاں پہ بھی وہ طواف کر رہے ہیں. تو اس جگہ کو جو ہے نا وہ بیت المعمور کہتے ہیں، وہ جو بالکل رائٹ اوپر جو ہے نا نبی اللہ کے خانہ کعبہ کے اوپر جو خانہ کعبہ آسمان میں بنا ہوا ہے، جس کے اطراف میں فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں. تو جب بھی کبھی زندگی میں حج پہ جانے کا موقع ملے یا پھر عمرے پہ جانے کا موقع ملے، اول تو دعا مانگنی چاہیے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ عادت بنا لیں پڑھنے کی، نہیں دوسرا کلمہ نہیں، سوری، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں نا جب حج پہ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ او اللہ میں حاضر ہوں، او اللہ آئی ایم کمنگ ٹو یو، رائٹ. تو جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ اگر عادت بنا لیں کہ اپنی جانماز پہ آ کے کھڑے ہونے، اپنے پریئر میٹ پہ آ کے کھڑے ہونے سے پہلے ایک دفعہ وضو کرتے ہی جانماز پہ آنے اور کھڑے ہونے سے پہلے لبیک پڑھیں گے، اور اس دعا کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ مجھے عمرے پہ یا حج پہ ضرور بلانا، تو وہ شخص ضرور عمرے پہ جاتا ہے اور بہت جلدی جاتا ہے. اب یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے کبھی حج پہ جانے کا یا عمرے پہ جانے کا، تو اپنا سیل فون بالکل آف کر کے رکھنا ہے. یا وہاں انہوں نے الاؤڈ ضرور کر دیا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں نا ان کو سب کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کی پالیسیز جو ہے وہ بہت ایسے کچھ اسلام کے آگے پیچھے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اس ٹائم کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا. یہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اس جگہ جانے کا موقع ملتا ہے، ان کو حسرت سے دیکھتے ہیں فرشتے، ان کو موقع ملتا ہے اس جگہ پہ گول گول طواف کرنے کا جس جگہ پہ پروفٹس کے فٹ اسٹیپ پڑے ہوتے ہیں، جہاں پروفٹ نے قدم رکھا ہوتا ہے، اور آپ اس جگہ پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ یہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام نے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا ابراہیم علیہ السلام نے، یا اسماعیل علیہ السلام نے، یا پھر سلیمان علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، پتہ نہیں کتنے پروفٹ، ہر پروفٹ نے وہاں پہ گیا ہے، ہر پروفٹ نے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ طواف کمپلیٹ کیا. تو آپ کو نہیں پتا آپ جب پاؤں رکھ رہے ہیں نا تو کون کون سے پروفٹ، کون کون سے صحابہ، کون کون سے لوگوں کے آپ فٹ اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو وہ ٹائم بہت بہت بلیس ٹائم ہوتا ہے اور بہت دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی وہاں کھڑے کے سیلفیز بنائیں اور وہاں سے آپ لوگوں کو کنیکٹ کریں کہ او دیکھو میں خانہ کعبہ میں ہوں، اور یہ لائیو میں آپ کو دکھاتی ہوں. آج کل یہ سب ہو رہا ہے نا، لیکن ادب کیا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ میں حاضر ہوں تو آپ کے دل میں اتنی خشیت ہو اللہ کی، اتنا ڈر اور خوف ہو اللہ کا کہ اللہ میں پتہ نہیں کیسے اس جگہ پہ پہنچ گئی، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. اسی طریقے سے جب مدینہ بھی جائیں اسی ادب کے ساتھ وہاں پر بالکل بھی یہ زندگی میں نا ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ یہ چیزیں نا اب آج کل کوئی بھی نہیں بتاتا، اور ہمیں جا کے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم ڈسپلے کریں اس کو اپنے اسٹیٹس پر، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، یا پھر لوگوں کو. تو یہ ٹائم جو ہے نا وہ ڈسپلے کرنے کا نہیں ہے، ہمارا یہ پیور نہیں ہے. یہ تو ہم جاتے ہیں، اللہ پتہ نہیں کس طرح اللہ کے لوگوں کے، بہت سے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن نا ان کو زندگی میں کبھی حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوتا. بعض کے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں ہوتا. اور میری ایک فرینڈ ہے، وہ گئی تھی حج پر، تو وہ بتا رہی تھی مجھے، کہہ رہی تھی کہ ایک عورت تھی، اس کے پورے پاؤں ایسے تھے کہ دل چاہتا تھا بس اس کے پاؤں کے اوپر بیٹھ کے کوئی دوائی لگا دوں یا کچھ. تو اور بہت ایجڈ تھی، بہت ایجڈ تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاؤں کو ایسا کیا ہوا ہے، اور تم کہنے لگی میں بہت دور سے چل کے آتی ہوں حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ ہم کو جو ہوٹل ملا ہے نا وہ بہت ہم نے چیپ پرائس کا ہوٹل لیا ہے، تو ہمیں وہ بہت دور ہے، بہت دور سے چل کے آنا پڑتا ہے.
تو اس نے بولا کہ تم دیکھنے میں تو بہت ایسے لگتا ہے جیسے بہت غریب فیملی کی ہو. تو اس نے بتایا پتہ ہے کیا کہ وہ کچھ ایسے پاپڑ بیچتی ہے یا کچھ, اس نے یاد نہیں ہے کیا بتایا کہ وہ کیا کرتی ہے. تو اس نے کہا پھر تم نے حج کے پیسے کیسے جمع کیے؟ حج تو اتنا مشکل کام ہے, اتنے پیسے چاہیے اس کے لیے. تو اس نے بتایا میں 50 ایئرس سے حج کے پیسے جمع کر رہی تھی اور آج میں اتنی خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اس جگہ پہ پہنچنے کا موقع دیا اور میں اپنا حج اپنے پیسوں سے خود کر پا رہی ہوں. کہہ رہی میں 50 ایئرس سے وہ پیسے جمع کر رہی تھی. تو آپ جب حج پہ جاتے ہیں نا آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آتے ہیں, لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو اس ٹائم کو بالکل سمجھتے ٹور پہ آئے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے وہ پکچر سیلفی سیل فون اس ٹائم پہ وہ آپ جو 5-6 دن حرم میں گزار رہے ہیں نا, بالکل سیل فون کو ایک سائڈ پہ رکھ کے موسٹ آف دا ٹائم آپ حرم کے اندر گزارے ہیں. خانہ کعبہ کو صرف دیکھنے کا اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے. قرآن تو ہم پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے نا, لفظوں کو دیکھنے سے تو کوئی ثواب نہیں ملتا, لیکن خانہ کعبہ کو تو صرف بیٹھ کے اگر آپ دیکھیں گے نا اور اللہ کو یاد کریں گے اور خانہ کعبہ کو صرف بیٹھ کے دیکھیں گے, اس کا بھی اتنا ثواب ہے. تو سوچیں ہم کتنا ثواب اس جگہ پہ جا کے ضائع کر دیتے ہیں. وہاں بالکل سامنے مال بن گیا ہے, تو فوڈ کورٹ بن گیا ہے, تو آدھے سے زیادہ ٹائم لوگ فوڈ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سب تو آپ کو دنیا کے ہر جگہ میں مل جائے گا. جب آپ حرم میں گئے ہیں, چاہے آپ کا ٹرپ 5 ڈیز کا ہے 10 ڈیز کا ہے, پھر آپ اس پورے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہوٹل کے روم کی جگہ اور فوڈ کورٹ اور مال کی جگہ حرم میں ہی یوٹیلائز کریں گے. یہ زندگی میں 2-4 دفعہ ہی موقع ملتا ہے, بار بار نہیں ملتا. تو اس کو کبھی بھی زندگی میں اللہ موقع دے, دعا بہت مانگا کریں کہ اللہ ہمیں موقع دے اور اس جگہ پہ ہر سال لے کے جائے. لیکن آپ ہر سال نہ بھی جا سکیں تو نیت رکھیں جانے کی, دعا مانگا کرے اللہ سے. بہت پروفٹس کی اور بہت مقدس جگہ, بہت عظیم جگہ ہے, اور جب بھی جانے کا موقع ملے انشاءاللہ ان سارے آداب کو انشاءاللہ یاد رکھتے ہوئے اپنا عمرہ ادا کیجیے, تاکہ اس عمرہ کو ادا کرنے کا پورا ریوارڈ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسقف المرفوع والسقف المرسول والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك عذاب لواقع ربك لواقع ما له من دافع ما له من دافع. اس پریکٹس کو پورا صحیح سے ادا کیجیے تاکہ آپ کی قرأت اور اچھی ہو جائے انشاءاللہ. یوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وتسير الجبال صيرا سین وسل صوت نہیں ہے, سيرا. صيرا فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. یہاں پر بھی یہ یرملون ہے, سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فويل يومئذ للمكذبين. فويل فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الذين الذين هم هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه هذه النار
التي كنتم بها تكذبون تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر أفسحر هذا هذا أم أم أنتم أنتم لا لا تبصرون स्ट्रेचेस मिस हो रहे हैं, यहाँ पर तो इजहार है लेकिन यहाँ मद है, ये भी मिस हो गया, यहाँ पे नून का इख्फा है, ये भी मिस हो गया. ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है. और أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون سواء عليكم سواء إنما تجزون ما كنتم تعملون تجزون ये लीन है ना, تجزون ما كنتم تعملون تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم ربهم मेरी आवाज आप लोगों को कट रही है क्या? क्योंकि मेरे पास आवाज ग्लिच हो रही है. मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون हाँ तो हरकत है, हाँ को नहीं खींचना है, नी या मद्दा है और सामी टीचर हाँ अब आ रही है बेटा आपकी आवाज, अब आ रही है. म्यूट कर लो आप अपने पास. कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون नी मद है, ठीक है, इसको भी स्ट्रेच करना है. इखलाब है, इसको भी स्ट्रेच करना है. कौन इख्फा है, इसको भी स्ट्रेच करना है. स्ट्रेचेस छूट रहे, ओके, ध्यान से पढ़ना है. कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون यहाँ तक छूट रहा है.
هنيئا بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. टमाटर पे तैयार कर लेते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على سرور مصفوفة متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور मीम साकिन के बाद जब मीम आता है तो भी स्ट्रेच करते हैं, मीम साकिन के बाद जब बा आता है तो भी स्ट्रेच करते हैं, मीम साकिन के बाद जब मीम तजदीद के साथ आता है तो भी स्ट्रेच करते हैं. तो ये बा है, ठीक है, हमें यहाँ पर स्ट्रेच करना है, इसको कहते हैं इदगाम. ओके, ये भी एक टाइप का इदगाम होता है लेकिन इदगाम में शफवी है, ठीक है. तो नहीं इख्फा है, सॉरी इदगाम नहीं है, इख्फा है क्योंकि यरमलून के लेटर्स तो नहीं है ना. तो अगर यहाँ मीम होता है तो फिर इदगाम शफवी कहलाता है, ठीक है. ये जो है ये इख्फा शफवी है, जब मीम साकिन होता है और आगे बा आ जाए या कोई भी इख्फा का लेटर आ जाए, जैसे हम तन्वीन में देखते हैं ना कि तन्वीन के बाद कोई हुरूफ हल्की तो नहीं है, कोई दूसरा लेटर है तो इख्फा करते हैं, ऐसे ही मीम साकिन के बाद भी देखते हैं, मीम साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा करते हैं, लेकिन इस इख्फा को इख्फा शफवी कहते हैं क्योंकि यहाँ तन्वीन तो नहीं है ना, मीम है. तो मीम जो है वो लिप्स लेटर है, ठीक है, इस वजह से शफवी जो है वो लिप लेटर को कहते हैं. तो ये जो है ये जो रूल है ये कहलाता है इख्फाए शफवी. ओके, मीम साकिन के जितने रूल हैं उसमें शफवी लगता है, ठीक है. मीम साकिन के बाद मीम आ जाएगा तो इदगाम शफवी कहलाता है, मीम साकिन के बाद बा आ गया तो यरमलून में से नहीं है, इख्फा में से है, तो फिर वो इख्फा शफवी कहलाता है, ठीक है. और अगर कोई थ्रोट लेटर आ गया तो फिर मीम साकिन के बाद कोई थ्रोट लेटर है तो फिर हम कहते हैं उसको कि इजहार शफवी. ओके, मीम शफवी का मतलब होता है लिप लेटर, ठीक है. तो इस वजह से मीम साकिन के जो रूल्स होते हैं उनकी ये तीन, ये वाला रूल हमने वैसे तो पता है लेकिन हमने लेसन को उसके टर्मिनोलॉजी के साथ नहीं किया हुआ है, ठीक है. औज़ुबिल्लाह, लेकिन स्क्रैचेस छूट रहे हैं, स्क्रैचेस को बहुत ध्यान करना है, ठीक है. औज़ुबिल्लाह. वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन وزوجناهم بحور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم ألحقنا بهم. यहाँ पे देखें मीम साकिन था, उसके बाद बा था, तो हमने यहाँ पर इख्फाए शफवी किया. यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पर भी इख्फाए शफवी होगा, ठीक है. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. पता नहीं आज आप लोगों की आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा ग्लिच हो रही है तो कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा. ये देखें मीम साकिन और मीम साकिन के बाद, अभी आपने देखा था मीम साकिन के बाद बा, ठीक है, मीम साकिन के बाद बा. अब आप देख रहे हैं मीम साकिन के बाद मीम, ठीक है. जब मीम साकिन होता है तो भी हम रूल चेक करते हैं कि कौन सा रूल है, ठीक है, और उस पर फिर स्ट्रेच बनाना होता है या नहीं बनाना होता है. तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है और मीम हरूफ यरमलून में से, या रा मीम लाम वाव नून, ये 6 लेटर्स यरमलून में से है ना.
تو یہ جو میم ہے یہ یرملون میں سے، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں بھی اسٹریچ کرنا ہے. جب ہم یہاں پر ادغام کا تو مطلب یہ ہے نا کہ آواز کو مرچ کر دینا، تو یہ والا ہا جو اس میم میں ہم مکس کر دیں گے، اس کو بھی اسی میں مرچ کر دیں گے. تو یہ جو رول ہے یہ کیا کہلائے گا، کیونکہ اس میم ساکن کی وجہ سے شف ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ میم یرملون کا ہے، تو کیا کہلائے گا، ادغام شفوی، ٹھیک ہے. یرملون کا میم ہے نا، تو یرملون کے رول کو ادغام کہتے ہیں اور میم ساکن کے رول کو شفوی کہتے ہیں، تو ادغام شفوی کہلائے گا یہ رول، اور اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام شفوی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ادغام شفوی نہیں ہے، با جو ہے وہ یرملون لیٹر نہیں ہے، با جو ہے وہ اخفا کے لیٹرز میں سے، تو یہاں پر کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، اخفاء شفوی. اس کو الٹا یاد کر لیں کہ یہ اخفا کا لیٹر ہے، اخفاء شفوی. یہاں پر کیا یہ اخفا کا لیٹر ہے، اخفاء شفوی، ٹھیک ہے. اور یہ والا جو لیٹر ہے یہ کون سا لیٹر ہے، یرملون کا لیٹر ہے. یرملون کا لیٹر جو ہوتا ہے وہ ادغام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ادغام شفوی، یہ بھی ادغام ہے، تو ادغام شفوی نام ادھر سے یاد رکھیں، اور نون ساکن کا مطلب شفوی ہے. تو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اسٹریچز ہیں اور یہ مس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس اسٹریچز کو یاد رکھنا ہے، یہ آپ لوگ کے لیے بالکل نیو ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں میم ہے اور میم کے بعد اگین با آ رہا ہے، تو اب مجھے بتائیں کون سا رول ہے یہ، با کون سا ہے، با کون سا لیٹر ہے، افا ایک فا کا لیٹر ہے، اور میم ساکن کو ہم کیا کہتے ہیں، شفوی، شفی ٹھیک ہے. تو کیا ہے، اخفاء شفی اخفاء شفوی، ٹھیک ہے. ایسے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ اسٹریچ مس ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل امرئ بما كسب رهين. من كل ذي بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. یہاں پر اخفاء شفوی، یہاں پر ادغام، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے ادغام، پھر یہاں پر میم مشدد کا غنہ. تو یہ سارے غنہ کرتے وقت دھیان سے پڑھ کے پھر اسٹریچ پراپر کر کے پھر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو کل جب میں سنوں نا تو مجھے اسٹریچز کی مسٹیکس نہیں چاہیے، آج اسٹریچز کی مسٹیکس بہت زیادہ پڑھتے وقت بھی آ رہی ہے، لائک بہت تیزی تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، اسٹریچز چھوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے. 2 آیتیں ہم اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنارعون فيها كيسا لهو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. یہاں پر بھی اسٹریچ چھوٹ گیا، تنوین، تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو ہم نے ایک یہاں پر گنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعد يتساءلون. يتساءلون. صدق اللہ العظیم. تو آیت 25 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ سے دوسرا اسکرین کام، شاٹ لے لیں. ہاں لے لو. دوسرا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کل سے اپنا قرآن شریف لے کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. جو مسٹیکس میں بتاتی جا رہی ہوں، چاہے وہ اسٹریچز کی ہے، جس بھی چیز کی نا، پینسل سے بہت ہلکے لائن سے انڈر لائن
उसको करते जाना है ताकि ये वाली मिस्टेक सही हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ लेकिन फिर दोबारा आ रही है वो मिस्टेक। तो क्या होगा, जब आप अपने स्ट्रेचेस को मार्क करेंगे ना अपने कुरान के अंदर, तो फिर इंशाल्लाह आपकी वो मिस्टेक खुद ब खुद यहाँ से ले ली screenshot। चली जाएगी। ठीक है, ये ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। यहाँ से ओके फातिमा ले ली ले लिया। चलो यहाँ से सूरह टू ओके एक मिनट आयत 25 तक लेसन है आप लोग का। ठीक है, एक मिनट ओके ओके डन हो गया। चलिए ठीक है, जल्दी से हम लोग इसको ले खत्म ली करके फातिमा देख लेते हैं। और फिर अच्छा, एक चीज जो मैं इसके अंदर देख रही थी जो कल लास्ट रह गई थी हदीस के अंदर, कि एक स्टोरी लिखी हुई है कूफा की। ठीक है, स्टोरी क्या है कि देखिए, खाने की जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर जहन में रखें। खाने की जो चीज़ है ना, वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो अभी तक हमारा साइंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या है कि वो हमको एनर्जी देती है। ठीक है, और हम उसकी वजह से वर्क कर पाते हैं, हम खड़े हो पाते हैं, हम काम कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी देती है। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया खाने का। लेकिन हमेशा 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 एक बात जहन में रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ हमारी बॉडी नहीं है, उसके अंदर हमारी सोल भी है ना, रूह भी है। ठीक है, और जब रूह निकल जाती है जिस्म से, तभी तो इंसान डाई हो जाता है ना, तभी तो कहलाता है कि इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, बॉडी तो अपनी जगह पे मौजूद होती है, फिर क्यों बैरी कर देते हैं? क्योंकि उसके अंदर सोल नहीं रही। ठीक है, उसके अंदर जो सोल है ना, जो रूह है, वो असल चीज है। ठीक है, अल्लाह ने जो इंसान की बॉडी बनाई है ना, वो मिट्टी से बनाई है। ठीक है, लेकिन जो रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है ना, वो आसमान से आई है। तो इस वजह से ये डिफरेंस, ये जो फाइट है ना बॉडी की और रूह की, ये हमेशा चलती रहती है। बॉडी कहती है मुझे खाना खाना है, मुझे इंजॉय करना है, मुझे इंटरटेन होना है, मुझे फ्रेंड्स में रहना है, कजन्स में रहना है, ये इंटरटेनमेंट वो इंटरटेनमेंट, स्क्रीन टाइम। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसकी जो मट्टी ली है ना बनाने के लिए, जो जो मड यूज किया है, वो जमीन से ली है, वो अर्थ से ली है, राइट? तो वो उसको अर्थ की चीजें पसंद है। ठीक है, लेकिन हमारी जो अंदर सोल है ना, वो आसमान से आई है, वो हेवन से आई है। ठीक है, तो हमारी सोल की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी सोल को जो सुकून मिलता है ना, वो कुरान से मिलता है, वो नमाज से मिलता है, वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। कुरान की आयत है, अला अला तत अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का जो इत्मीनान और सुकून है ना, वो अल्लाह के जिक्र से है, अल्लाह के कलाम पढ़ने से है। ठीक है, आप देखिएगा, आप अगर कुरान पढ़ते हैं ना, आपको इतनी नींद आना शुरू हो जाएगी, आपको इतना सुकून फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपकी रूह उस दिन हैप्पी है। नींद क्यों आने लगती है? क्योंकि आप सुकून में आ जाते हैं ना, सकीनत नाजिल होती है अल्लाह की जब कुरान पढ़ते हैं तो। और आप देखो, आप मूवी देखो, एक दफ़ा भी आपको कोई ना कोई जमाई नहीं आएगी, कोई और नहीं आएगी, कोई आपको नींद की तरह फील नहीं होगा, क्योंकि वो शैतानी काम है ना, शैतान का काम है, दुनिया का काम है। तो आपकी बॉडी तो एंटरटेन हो रही है, तो उसको क्यों नींद आएगी? लेकिन कुरान पढ़ते वक्त तो नमाज ज़्यादा थोड़ी कोई खड़ा हो जाए पढ़ने के लिए, कैसी नींद आना शुरू होती है ना, उसकी रीज़न ये है कि वो नींद इसलिए आती है क्योंकि आपको सुकून फील हो रहा होता है, आपकी रूह को सुकून फील हो रहा होता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि बॉडी अलग चीज़ है और रूह अलग चीज़ है। बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, बॉडी की रिक्वायरमेंट कपड़ा है, एंटरटेनमेंट है, लोगों से मिलना जुलना है, बात करना है, उनके साथ जब वो बैठता है तो लोनली फील नहीं करता, कोई स्ट्रेस फील नहीं करता, मेंटल स्ट्रेस फील नहीं करता, क्योंकि उसको कनेक्ट होना लोगों के साथ अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना सबको, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना, पार्टीज में जाना आना, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है इंसान की। अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना, तो वो बीमार पड़ जाएगा, वो मेंटली इल होना शुरू हो जाएगा। अगर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो मेंटली इल हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से सोल की भी रिक्वायरमेंट होती है। सोल की रिक्वायरमेंट क्या है? तस्बीह, कलाम अल्लाह, नमाज, कुरान, अल्लाह की बात को बार बार सुनना। बहुत से लोग नहीं सुन रहे होते। ठीक है, उनको फील ही नहीं होता कि सोल की भी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पर ये एक लंबा टॉपिक है। बताने का मकसद ये है कि जब हम खाना भी खाते हैं ना, तो एक रिक्वायरमेंट बॉडी की है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, बॉडी उससे वर्कआउट करती है, सारे दिन की काम प्लान करती है, उसी हिसाब से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करती है। लेकिन एक खाना खाने का स्पिरिचुअल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, वो आपकी सोल पे होता है।
اور وہ سول پہ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بیہیویئر کے اندر کوئی چیز آپ غلط دیکھو نا، کسی کے کوئی تھوڑا سا بدتمیز زیادہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم زیادہ ہو رہا ہے، سبلنگز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اریٹیٹ ہو رہے ہیں، کوئی کرینکی بہت زیادہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا ایشو جو اچانک سے کبھی نہیں تھا لیکن اچانک فیل ہونے لگے، تو بولتے ہیں اس کو اپنا کھانا چیک کرنا چاہیے کہ کہیں کھانے میں کوئی ایسی حرام چیز تو نہیں آ رہی، یا کھانے میں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو کوئی ایسا شخص بنائے. دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ حرام کھائیں اور اسپریچول پہ اس کا افیکٹ ہو. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص وہ کھانا پکا رہا ہے جو پاکی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، وہ پیور نہیں ہے. مائٹ بھی کہ کچھ بھی لائک پیریڈز میں تھا اور اس میں جو ہے وہ پاک نہیں ہوا صحیح سے، پیور نہیں ہوا صحیح سے، اور اسی کے اندر وہ پکا رہا ہے، کھلا رہا ہے، کھا رہا ہے، ٹھیک ہے. ذکر کرتے ہوئے جو کھانا پکتا ہے، قرآن سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے جو کھانا پکتا ہے، اس کی درود پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اس کی ایک برکت الگ ہوتی ہے. وہ آپ کی سول میں جب جاتا ہے نا تو آپ کی سول کو وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت آپ کے دل میں خود بخود کھینچ کے لاتا ہے. یہ اسپریچول افیکٹ ہے کھانے کا. آپ کے اینجلز آپ کے اراؤنڈ میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. کل ہم دعا پہ بات کر رہے تھے نا، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دعا نہیں قبول ہونے کا کہ بعض دفعہ حلال کا جو کھانا ہے یا پاک صاف طیب کھانا ہے وہ پیٹ میں نہیں جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس کو بھی بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو لوگ باہر کے کھانے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں نا کھانے کے لیے، ان کو بہت، ایک تو جب آپ کہیں باہر کے ملک میں رہتے ہیں جیسے اب فاطمہ آپ ہو یا ہم لوگ، تو ہم کو حلال حرام دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو پاکی ناپاکی دیکھنا ہے، ان کو طیب کھانا ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. کھانا تو ہر جگہ حلال ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہ کھانا آپ کو حلال ملے گا کیونکہ گوشت حلال ہے، ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. لیکن اس کے اندر بھی پکانے والا جو ہے وہ پاک صاف کتنا ہے، کتنا نمازی پرہیزگار ہے، اس کی کتنی، دیکھیں نماز نہ پڑھنے کا بھی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائف کے اوپر. تو اگر کوئی شخص جو کھانا پکا رہا ہے وہ نمازی نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، وہ پاک صاف نہیں ہے، اس کھانے کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر، اور اس کی وجہ سے آپس میں انسان جو ہے وہ دوسرے سے لڑائی بھی کرتا ہے، کرینکی بھی ہوتا ہے، بہت سارے اور پرابلم بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچہ تھا وہ حفظ کرتا تھا، اس کے قاری صاحب نے اس کے پیرنٹس کسی مولانا کے پاس گئے اور جا کے کہا میرے بچے نے اچانک سے قرآن پڑھنا جو ہے وہ یاد کرتا ہے تو یاد ہی نہیں ہوتا، اس کا دل ہی نہیں لگ رہا قرآن کے اندر، نماز کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر. تو ان کے قاری صاحب نے کہا کہ قاری صاحب نہیں، وہ جن مولوی صاحب کے پاس لے گئے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم نا اپنے بچے کو 40 دن تک 40 ڈیز تک جو ہے وہ باہر کا کھانا مت کھلاؤ، اس کو گھر کا پکا ہوا کھانا کھلاؤ، بہت ذکر اذکار کرتے ہوئے، اور بہت طیب کھانا کھلاؤ، بہت پاک کھانا کھلاؤ. پھر 40 ڈیز کے بعد میرے پاس آ کے مجھے اپنے بچے کی کنڈیشن بتانا. تو وہ آدمی بہت حیران ہوتا ہے، وہ بولتا ہے میں تو کوئی دعا لینے کے لیے آیا تھا کہ پڑھوں گا بچے پہ پھونکوں گا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کھانا صحیح سے کھلاؤ. تو وہ جو ہے نا بچے کو لے کر جاتے ہیں واپس، اور 40 ڈیز تک اس کو باہر کا کچھ بھی کھانا نہیں کھلاتے، یعنی کہ اسٹریٹ سے جو ہم بائی کرتے ہیں کچھ بھی کھانا نہیں کھلاتے، گھر ہی کا پکا ہوا کھانا کھلاتے ہیں. اور اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کھانا پکاؤ کچھ نہ کچھ پڑھو، چاہے اللہ کے نام پڑھو، چاہے دودھ پڑھو، کوئی بھی ذکر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، یا قرآن کی تلاوت لگا دو، وہ سنتے سنتے پکاؤ. یعنی کھانا جب بھی پکائے انسان تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے اور کچھ نہ کچھ تلاوت یا قرآن یا اللہ کے نام یا کچھ بھی کرتا ہوا کرے، چاہے افطاری بنا رہا ہے چاہے کھانا بنا رہا ہے. خیر انہوں نے 40 ڈیز تک یہ کیا. 40 ڈیز کے بعد وہ بچہ نا قرآن بھی یاد کرنا شروع ہو گیا، وہ بچہ نماز بھی پڑھنا شروع ہو گیا، وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کے بیہیویئر میں جو پرابلمس تھی سب آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. تو وہ 40 ڈیز پورے ہونے کے بعد دوبارہ گئے وہ والے امام ان کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، اور جا کے ان سے کہا کہ آپ نے جو مجھے بتایا تھا میں نے بالکل ویسے ہی کیا. تو انہوں نے کہا کیا دیکھا آپ نے اپنے بچے کے پاس؟ انہوں نے بولا میں نے دیکھا کہ بچہ دوبارہ سے قرآن میں انٹرسٹ لے کے یاد کرنا شروع ہو گیا اور نماز بھی پڑھنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیا اس کو کچھ پڑھ کے پھونکا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ پڑھ کے نہیں پھونکا تھا، مجھے صرف یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے بچہ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ طیب اور پاک نہیں ہے، جس سے اس کی روح کے اوپر، اس کی سول پہ ایسا افیکٹ ہو رہا ہے کہ اس کا ان چیزوں میں دل نہیں لگ رہا، قرآن میں، نماز میں، قرآن کو یاد کرنا. کیونکہ جب آپ کا سول کلین نہیں ہوتا تو شیطان آپ کے اطراف میں اتنا زیادہ آپ کے اوپر آپ کو سراؤنڈ کر لیتا ہے
کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اللہ سے کنیکٹ ہی نہیں ہونے دے رہی ہوتی روح کو. تو میں نے صرف اتنا کیا کہ آپ کو کہا کہ آپ 40 ڈیز کھانا اس کو گھر پہ کھلائیں. جب آپ نے 40 ڈیز تک کھانا گھر پہ کھلایا تو ہر جو ایک نوالا ہم کھاتے ہیں نا اس کا ہماری باڈی میں 40 ڈیز تک افیکٹ رہتا ہے, چاہے آپ حلال کھائے حرام کھائے کچھ بھی کھائے 40 ڈیز تک وہ باڈی کے اندر جو ہے نا اس کا افیکٹ رہتا ہے. تو جب 40 ڈیز تک وہ بچہ پاک کھانا کھاتا رہا تو پرانا سارا افیکٹ ریموو ہو گیا نا. 40 ڈیز پہلے جو کھانا کھایا تھا وہ سب ریموو ہو گیا, تو اس بچے نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. یہ تو ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. اب اس اسٹوری میں جو کوفہ کی ہے نا اس میں کیا بتایا ہے کہ ایک جو رولر تھا نا, ایک جو بادشاہ تھا حجاج بن یوسف, بہت ہی کروئل تھا, بہت ہی خراب, ٹھیک ہے, بہت ہی خراب. تو بڑے بڑے جو علماء تھے نا اس کے زمانے کے, یعنی یہ اتنا خراب تھا کہ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ خانہ کعبہ اس نے گرا دیا تھا. میں نے شاید یہ اسٹوری پہلے بھی سنائی تھی کہ خانہ کعبہ اس نے گرا دیا تھا, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, یوں ہونا چاہیے تھا, تو اس نے اس کو گرا دیا تھا. وہ ری بلڈ ہوا ہے, اور ری بلڈ ہونے کے بعد یہ جو حتیم کا حصہ ہم دیکھتے ہیں نا الگ سے بنا ہوا ہے, یہ اس کی بھی ایک پوری اسٹوری ہے. تو یہ بہت خراب قسم کا رولر تھا حجاج بن یوسف. تو کیا ہوا کہ اس زمانے کے جو علماء تھے نا وہ دعا کرتے تھے کہ اس کا جو کنگڈم کا جو ٹائم ہے نا وہ ختم ہو جائے, لائک یہ نو مور, یہ کنگ نہ رہے یہاں پر نا. تو جب اس کو پتہ چلتا ہے حجاج بن یوسف کو, تو وہ انوائٹ کرتا ہے پیپل, سارے علماء کو, اور کھانے پہ بلاتا ہے, اور پھر پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ he invited these people among others to a feast after they had all eaten. وہ کیا کرتا ہے کہ جب سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو کہتا ہے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے بارے میں کیا دعا مانگتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی تم تو اچھے لیڈر نہیں ہو, ٹھیک ہے تم لیڈر ہو, تم نے ہمیں بلایا کھانے پہ, تم کنگ ہو, ہم تمہاری بات کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے تھے, ہمیں آنا پڑا کھانے کے لیے, لیکن کیونکہ تم رول کو صحیح سے فالو نہیں کر رہے ہو نا, تو اس وجہ سے تو ہم تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا ہم اب تم مجھے کچھ بھی قرض کرتے رہو, مجھے کچھ بھی برا بولتے رہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ بولتے ہیں کیوں, تو پتہ ہے کیا بولتا ہے میں نے تھوڑا سا کھانے کے اندر حرام کھانا ملا دیا تھا, اور حرام فوڈ اب تمہارے اسٹمک میں چلا گیا, اور جب کسی کے اسٹمک میں تھوڑا سا بھی کوئی حرام فوڈ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تو اب مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اب تم میرے لیے کچھ بھی برا بھلا بولو, کچھ بھی قرض کرو, اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا. 40 ڈیز تک تو میں سیو ہو گیا نا, لائک اللہ تمہاری اس کو قبول نہیں کرے. اتنا امپورٹنٹ ہے کھانا پکاتے وقت کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کرتے ہوئے کھانا پکانا. انشاءاللہ اس بات کو نا بالکل یاد رکھ لیں, اور اس بات کو نا اپنی عادت میں بنا لے, ٹھیک ہے. اس ایک حدیث کے بعد کر کے بات ختم کرتے ہیں. حدیث نمبر 7. ابن عمر رضی اللہ عنہ relate رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said really Allah and his malaika send mercy upon those who eat سحری. اچھا دیکھیں, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمیں سحری میں اٹھنا بہت مشکل کام لگتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ایسا کریں گے, رات میں نیت کر لیں گے اور پھر صبح میں جو ہے وہ سحری میں نہیں اٹھیں گے, اور بس فجر کی نماز میں اٹھ کے پھر نماز پڑھ لیں گے اور سحری کو اسکپ کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو بہت برکت کی چیز بتایا, بہت بلیسنگ بتایا ہے, اور جو لوگ سحری کھاتے ہیں ان کے لیے بہت بہت زیادہ برکت ہے سحری کھانے کے اندر. تو کہتے ہیں سحری چاہے آپ کو کچھ کھانے کو دل نہیں چاہے تو ایک گلاس پانی پی کے ایک دو کھجور کھا لیں, لیکن سحری کھانا ضرور ہے, کیونکہ سحری کھانے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. اور سحری کھانے کی جو اب ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو یہ سحری کی جو کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہے, میں اس کو پڑھ کے شارٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گی. تو سحری بھی اسکپ نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ آنکھ نہیں کھلتی, بعض دفعہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں سحری کھانے کے لیے, ٹائم سے سحری ختم نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ اپنے ٹائم سے 5-10 منٹ پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے. بعض دفعہ بعض کیا کرتے ہیں اذان کی آواز آ رہی ہے اور کھا رہے تو اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اب اذان سے کم از کم 5-10 منٹ پہلے, 5 منٹ تو کم از کم پہلے اپنا جو بھی اذان کا ٹائم ہے اس سے 5 منٹ پہلے اپنے روزے کو ختم کر لیں, مطلب اپنا کھانا پینا سٹاپ کر دیں بالکل, نہ پانی نہ کھانا. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اذان ہونے تک بھی کھا سکتے ہیں, اذان کے ختم ہونے تک بھی کھا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلا وجہ میں آپ کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب اس کی ڈیٹیل جو حدیث نمبر 7 کی ہے یہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال تو نہیں پوچھنا؟ چلیں انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانك اللهم وبحمدك, سبحانک اللہم و بحمدک,
سبحانک اللہم وبحمدک نشهد أن لا إله سبحانك إلا اللهم أنت وبحمدك اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك أشهد أن لا ونتوب إله إلا إليك أنت نستغفرک ونتوب الیک سبحان نستغفرك ربك رب ونتوب إليك العزة عما يصفون سبحانک اللہم سبحان وسلام رب على العزة المرسلين وسلام المسلمین والحمد لله السلام رب على العالمين. المرسلين الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.